بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ FATF فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس کی تلوار پاکستان پر لٹک رہی ہے اور کافی عرصے سے گرے لسٹ میں ہے پاکستان، اور ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے۔ اب اس کا ریویو ہونا ہے فروری میں، تو وہ وقت بڑا اہم ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان اب گرے لسٹ سے باہر نکل آئے گا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو فروری میں انشاءاللہ آپ کو یہ بڑی خوشخبری مل جائے گی۔ یہ پاکستان کے لیے کیوں ضروری ہے، پہلے تو اس پر بات کر لیتے ہیں کہ FATF کیا ہے۔ یہ اب ایک ادارہ ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے اور بھی بہت سے ممالک ہیں، اور اس میں امریکہ کا کردار سب سے اہم ہے کیونکہ سب سے زیادہ فنڈنگ وہی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، دیگر فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں امریکہ سب سے زیادہ فنڈنگ کرتا ہے، تو اس کی بھی زیادہ فنڈنگ FATF کی بھی امریکہ سے ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو انلیگل پیسہ ادھر ادھر جا رہا ہے، غیر قانونی ہے، یا جو ٹیررزم میں استعمال ہو سکتا ہے، یا جو منی لانڈرنگ کے ذریعے ادھر سے ادھر کیا جا رہا ہے مختلف ملکوں کے درمیان یا بینکوں کے درمیان، تو کسی بھی ملک میں، تو اس کو روکا جائے اور اس کے لین دین کے نظام کو مضبوط کیا جائے، اور اس میں ایسے لوپ ہولز نہ ہوں، یعنی ایسی خامیاں نہ ہوں، کمزوریاں نہ ہوں جن سے غیر قانونی کام کرنے والے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب اس میں بہت سے چیزیں آئیڈینٹیفائی کی گئی تھیں کہ پاکستان کی یہ کمزوریاں ہیں۔ پاکستان نے مثال کے طور پر، میں مثال دیتا ہوں، جس طرح کہ ہمارے پوسٹ آفس کا نظام بڑا پرانا ہے، پاکستان میں جو سیونگ سکیمز ہیں ان کا نظام بہت پرانا ہے، جو سیونگ سینٹرز ہیں ان میں سے تقریباً آدھے اب بھی وہ پرچیوں پر چل رہے ہیں، مینولی کام کر رہے ہیں، ڈیجیٹلی نہیں ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی کمزوریاں ہیں کہ کون کر رہا ہے، کس طرح کر رہا ہے، اس میں بہت سی دو نمبریاں ہو سکتی ہیں۔ تو FATF جو ہے ان کی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر وہ اس طرح کے ملکوں پر نظر رکھتا ہے کہ آپ کو اس کو مضبوط کرنا ہے تاکہ یعنی غیر قانونی کام نہ ہو سکیں۔ اب پاکستان کو گرے لسٹ میں جب کیا گیا تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہے؟ ایک تو تھا بلیک لسٹ، وہ تو شکر اللہ کا کہ پاکستان ابھی تک نہیں ہوا، اور انشاءاللہ اس کے چانسز بھی نہیں کہ پاکستان انشاءاللہ بلیک لسٹ نہیں ہوگا، ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انٹرنیشنل انویسٹمنٹ اس طرح سے نہیں آتی۔ ایک تو بدنامی ہو رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ تو FATF کی بلیک لسٹ میں ہے یا ایون گرے لسٹ میں ہے، تو تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں کا نظام اتنا اچھا نہیں ہے، اس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، اس کو انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں IMF جیسے، ورلڈ بینک جیسے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے دیگر جو ملک ہیں وہ اس کو ہچکچائیں گے پیسے دینے سے، قرض دینے سے۔ پھر اس میں آپ کے جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ بڑی متاثر ہو سکتی ہے، آپ کے بینکوں پر دوسرے بینک جو ٹرسٹ اس طرح نہیں کر رہے ہوں گے، ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو پوری تجارت آپ کی اس سے متاثر ہو سکتی ہے بلیک لسٹ میں جانے سے۔ گرے لسٹ میں یہ ہے کہ ایک بدنامی سی ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اچھا کریں نہ کام کریں یا نہ کام کریں، دوسرے ملک بھی، دوسرے انویسٹرز بھی اس پر سوچتے ہیں کہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے نہ کیا جائے۔ اچھا، اب فروری میں انشاءاللہ پاکستان یہ گرے لسٹ سے بھی باہر آ جائے گا۔ کس طرح آ جائے گا؟ کیا ہوگا ایسا اچانک کہ اتنے عرصے سے گرے لسٹ میں ہے تو اب کیسے باہر آ جائے گا؟ ایک تو اس کی وجہ ہے کہ پاکستان مسلسل اس پر کام کر رہا ہے، جو گائیڈ لائنز انہوں نے دی ان پر کام کرتا چلا گیا ہے۔ بہت سے شعبوں میں بہت زیادہ کام کیا ہے، کچھ میں درمیانہ ہے، کچھ میں بھی مزید کام ہونا باقی ہے۔ ایک تو میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ایک پرائیویٹ بینک کی خدمات لی جائیں گی تاکہ پاکستان کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں، 40 لاکھ کے لگ بھگ جن کی تعداد ہے، تو ان کو اسکروٹنائز کیا جائے، ان کو دیکھا جائے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ کتنے مضبوط ہیں، کہیں ان کا پیسہ غلط جگہ استعمال نہیں ہو رہا یا غلط طریقے سے ادھر ادھر تو نہیں کیا جا رہا۔ اس چیز کے لیے اب ایک پرائیویٹ بینک کی خدمات جو ہے وہ پاکستان لے رہا ہے تاکہ پوری طرح سے کمپلائنس پاکستان کر سکے FATF کی۔ اس طرح کے بہت سے سٹیپس ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کے گورنر ہیں اسٹیٹ بینک کے، باقر صاحب، انہوں نے بھی یہ رضا باقر صاحب انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ IMF اور ورلڈ بینک اور دیگر جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کی جتنی بھی کوششیں ہیں ان کو سراہا ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ تیزی سے FATF پر عمل درآمد کے لیے کام کیا ہے۔ تو باقر صاحب کو چونکہ اندر کی خبریں ہوتی ہیں تو وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ فروری میں گرے لسٹ سے نکل آئے گا FATF کی، تو اس کے بعد پھر اور زیادہ پاکستان میں پہلے آپ دیکھ رہے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کانفیڈنس اوپر جا رہا ہے۔ آپ سٹاک مارکیٹ کو دیکھیں، دیگر ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو دیکھیں تو کئی جگہوں پر ریکارڈ انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کانفیڈنس آ رہا ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ FATF کی گرے لسٹ سے پاکستان نکل آئے گا فروری میں۔ تو رضا باقر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ سب سیٹسفائی ہو رہے ہیں، جو ہم ان کو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کافی آپ عمل کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ فروری میں پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ لیکن ان سب سے ہٹ کر کہ IMF سرا رہا ہے، ورلڈ بینک سرا رہا ہے اور وہ
کہہ رہا ہے کہ بالکل زبردست کام ہے اور IMF کی جو شرائط تھیں وہ پاکستان پوری کر رہا ہے اور ابھی مزید قرض پاکستان کو اگلا مل جائے گا، جس سے نظر آئے گا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، اتنی مضبوط ہو رہی ہے کہ وہ نہ صرف قرض واپس کر سکتی ہے بلکہ ترقی کی طرف جا سکتی ہے۔ تو اس سے پھر ظاہر IMF کا جب ٹرسٹ آئے گا تو ایک تو ڈالر کی صورتحال بہتر ہوگی اور پھر باقی بھی جو لوگ ہیں وہ زیادہ انویسٹ کر سکیں گے اور دوسرے ادارے بھی پاکستان پر زیادہ اعتبار کریں گے۔ لیکن سب سے بڑی وجہ FATF سے نکلنے کی سب سے بڑی وجہ، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کتنی کوششیں کر رہا تھا کہ پاکستان بلیک لسٹ ہو جائے، اس کو وہ ناکامی رہی، پوری لابنگ کر رہا تھا باقی جتنے بھی ملک اس میں شامل ہیں کہ وہ پاکستان کے خلاف ووٹ کریں، وہ تو سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ایک تو ادھر اس کو لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑا فیکٹر جو تھا وہ تھا امریکہ۔ امریکہ سب سے زیادہ انفلوئنس رکھتا ہے FATF میں۔ اب وہی کہانی تھی وہ کچھ ڈو مور والی، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے امریکہ کے لیے بھی کہ پاکستان کی اس کو شدید ضرورت ہے اس وقت، اور وہ پھر سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو پھر سے اپنی طرف لے کر آنا ہے، کیونکہ پاکستان رشیا کے ساتھ جس طرح سے تعلقات بڑھا رہا ہے، رشیا تاریخ کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا، آپ کو پتہ ہے سی پیک کا سارا معاملہ، ون بیلٹ ون روڈ، تو امریکہ یہ چاہ رہا ہے پہلے تو پیچھے ہٹا کے اچھا تم سے دور جاتے ہو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن وہ دھمکیوں سے اور ان چیزوں سے کام نہیں چلا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس کو انگیج رکھنا ہے، ساتھ تو ملائیں، بالکل ہی اگر نے ہٹا دیا تو پھر تو کام اور خراب ہو جائے گا، کیونکہ اس کو افغانستان میں بھی پاکستان کی ضرورت ہے۔ اب امریکہ جو ہے پاکستان کو ساتھ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اب دیکھیے کہ FATF میں یہ بہت بڑی چیز تھی امریکہ کی لابنگ، یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں کہ اصل جو پیچھے کہانی تھی وہ امریکہ تھا۔ ظاہر انڈیا بھی اس پہ کر رہا تھا انفلوئنس، لیکن اصل کہانی امریکہ کی تھی۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ 4000، یہ بھی میں آپ کو بڑی خبر دے دوں، بریکنگ نیوز دے دوں، 4000 امریکی فوجی آئندہ چند ہفتوں میں واپس جانا شروع ہو جائیں گے، اور اس کا اعلان بھی کچھ ہی روز میں امریکی صدر کر دیں گے۔ 4000 امریکی فوجی واپس جا رہے ہیں امریکہ۔ ابھی تقریباً 12 سے 13,000 تعداد بتائی جاتی ہے امریکی فوجی افغانستان میں، تو وہ ایک وقت میں پھر مذاکرات رک گئے تھے، اب پھر سے شروع ہوئے ہیں، اور سیز فائر کے لیے طالبان بھی تیار ہیں، کچھ شرائط ان کی ہیں، تو لگتا ہے امریکہ ان کی شرائط کافی حد تک پوری کرے گا، جس کے بعد یہ 4000 امریکی فوجی واپس جا رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان کے کردار کو خود سراہ رہا ہے امریکہ کہ یہ بڑا اچھا کردار کر رہے ہیں افغانستان میں امن کے لیے اور یہ مذاکرات کے لیے اور امن کی بحالی کے لیے، کیونکہ 18 سال سے زیادہ ہو گئے امریکہ اس جنگ میں پھنسا ہوا ہے، اس کی تاریخ کی سب سے مہنگی اور سب سے طویل جنگ یہ ہو چکی ہے، امریکہ اس سے نکلنا چاہتا ہے، اس میں اس کو پاکستان کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آپ سمجھ رہے ہیں میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ FATF میں وہ بھی اب مجبور ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے اور یہ ساری جو گیم بنائی گئی تھی اب اس سے پیچھے ہٹے اور پاکستان کو راستہ دے۔ تو ایک تو یہ فیکٹر ہو گیا افغانستان والا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا، اور اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ ہے کہ بھارت کی بدنامی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اب اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے کہ جو وہاں پر سٹیزن بل لایا گیا وہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے، یعنی وہاں پر آپ اگر کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں تو اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو آپ کو بھارت کی شہریت مل سکتی ہے، اگر مسلمان ہیں تو آپ کو شہریت نہیں مل سکتی۔ تو اسی طرح سے پہلے ہی ایک سٹیٹ میں مسلمانوں سے شہریت چھین لی گئی جو پہلے ہی وہاں رہ رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ باہر سے بھی جو آئیں گے تو ان میں بھی جو غیر مسلم ہوں گے ان کو تو بھارتی شہریت مل سکتی ہے، مسلمانوں کو نہیں مل سکتی۔ اب اس میں فسادات شروع ہو گئے ہیں، بہت سی جانیں چلی گئی ہیں بھارت کی مختلف ریاستوں میں، آسام ان میں سب سے آگے ہے، اور بنگلہ دیش کو بھی اس پر اعتراض ہو رہا ہے۔ کئی اب ملک ایڈوائزریز جاری کر رہے ہیں کہ بھارت کا سفر نہ کریں، وہاں حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی ہے، یونیورسٹیز میں جا کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، بسوں کو جلا دیا گیا ہے، ٹرینوں کو جلا دیا گیا ہے، اور ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، کرفیو ہے، انٹرنیٹ بند ہے، تو یہ سب حالات وہاں پر ہیں۔ تو اب وہ بھارت کی طرف جو امریکہ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا یہ تو کسی اور طرف جا رہا ہے، تو امریکہ کی طرف سے بھی اس پہ تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ایک طرف تو وہاں کی کچھ ریاستیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ باہر کے لوگوں کو کس طرح لا کے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوں گے لیکن آپ لا کر یہاں کیسے بسا سکتے ہیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کسی اور کو بھی یہاں لا کر، مختلف ریاستوں سے بھارت نے وعدہ کیا کہ جی ہم نہیں یہاں پر لوگوں کو لا کر بسائیں گے اور ان کو شہریت دے دیں گے، تو اب آپ اس سے کیوں مکر رہے ہیں؟ تو اس پر وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے ہیں جو کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اسی طرح سے ایک تو وہ بھارت کا امیج ہے، تو امریکہ اب اس سے بھی ہٹ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر بھارت نے آپ کو پتا ہے F-16 بھی نہیں لیے امریکہ سے، اس نے اس کی جگہ رائفل کی ڈیل کر لی فرانس کے ساتھ۔
تو اس چیز پر بھی اور بہت سے معاملات ہیں جن میں بھارت اور امریکہ کی چپکلش چل رہی ہے. مثال کے طور پہ تجارت میں تو بھارت نے ٹیکس لگایا ہوا ہے امریکہ کی چیزوں پر بہت زیادہ کہ امریکی پروڈکٹس بھارت میں نہ آئیں, اور اس طرح سے امریکہ نے کیا ہوا ہے کہ بھارتی پروڈکٹس پر ٹیکس ہے زیادہ کہ اب امریکی جو ہیں بھارتی چیزیں نہیں خرید. تو اس میں آپس میں وہ ٹسل چل رہی ہے. تو وہ بھی اب FATF میں بھارت کی اب امریکہ اتنی نہیں سنے گا. وہ اب وہی میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے. اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں سے ہم نکلیں کسی طرح, اس کے لیے پاکستان کی ضرورت ہے. تو اب اس میں بھی وہ FATF میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے فروری میں پاکستان کا ساتھ دے گا, اور اسی لیے گورنر اسٹیٹ بینک بھی یہ بات کہہ رہے ہیں. تو اصل کہانی یہ سارے یہ تھی. اور FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے کے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پاکستان میں مزید تیزی آئے گی انویسٹمنٹ میں, معیشت کی بہتری میں. تو ترقی کی جو پاکستان کی رفتار بہت سست ہے, اس میں بھی کچھ بہتری آئے گی, اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے مزید اچھی خبریں ہوں گی فروری میں اور فروری سے آگے. اور ہاں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے فروری کے بعد سے وہ جو میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا رہا ہوں کہ وہ ڈالر بھی نیچے آ رہا ہوگا, اور مہنگائی بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ کنٹرول ہوتی نظر آئے گی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.